بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ موضوع گفتگو سورہ حمد اور بسم اللہ کی وہ خصوصیات جو امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں۔ سورہ حمد قرآن کا آغاز فاتحۃ الکتاب ہے اور امام حسین علیہ السلام مصحف شہداء کا سرنامہ کلام ہے۔ سورہ حمد ام الکتاب کہلاتا ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام ائمہ اطہار کے باپ ہیں۔ سورہ حمد اطاعت کا خزانہ ہے اور امام حسین علیہ السلام اسباب شفاعت کا خزانہ ہے۔ سورہ حمد وافی سورہ ہے اور امام حسین علیہ السلام بھی مغفرت سے بھرپور ہیں۔ سورہ حمد شفا بخش ہے اور امام حسین علیہ السلام کی تربت بھی خاک شفا ہے۔ سورہ حمد کافی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی محبت بھی کفایت کرتی ہے۔ سورہ حمد آسمان سے 2 مرتبہ نازل ہوئی اور امام حسین علیہ السلام بھی آسمان سے 2 مرتبہ نازل ہوئے۔ سورہ حمد قرآن کے برابر ہے اور امام حسین علیہ السلام بھی قرآن کے شریک اور برابر ہیں۔ سورہ حمد کا تلاوت کرنا اور سننا دونوں عبادت ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر مصائب سننا اور بیان کرنا دونوں عبادت ہیں۔ سورہ حمد کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے۔ جس طرح سورہ حمد کے بغیر نماز صحیح نہیں، اس طرح امام حسین علیہ السلام کی محبت کے بغیر نماز قبول نہیں ہے۔ سورہ حمد کے جس طرح 2 حصے ہیں، ایک میں اللہ کی حمد و ثنا اور دوسرے حصے میں بندوں کی ضرورت، اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بھی 2 حصے تھے، ایک میں اللہ کی عبادت اور دوسرے حصے میں بندوں کی ضرورت پورا کرنا۔ سورہ حمد جس صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ صراط مستقیم ذات حسین ابن علی ہے۔ سورہ حمد جن کو مغضوب اور ولاضالین کہہ رہا ہے وہ دشمنان اہل بیت اور دشمنان امام حسین علیہ السلام ہیں۔ سورہ حمد کی تلاوت سے جس طرح مردے زندہ ہوتے ہیں اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے بھی مردہ روحیں زندہ ہوتی ہیں۔ جس طرح بسم اللہ ہر سورے کا عنوان اور سرنامہ ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام شہداء راہ حق کا سرنامہ ہے۔ جس طرح بسم اللہ قرآن مجید میں 114 مرتبہ آئی ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی 114 باتیں ذریعہ مغفرت و نجات ہیں۔ جب انسان حیوان کو ذبح یا نحر کرتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، اس وقت ایک انسان کو امام حسین علیہ السلام کی یاد آتی ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی ذبح یا نحر کیا گیا تھا۔ بسم اللہ میں اسم اعظم پوشیدہ ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات خود اسم اعظم کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح بسم اللہ میں رحمت ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی زندگی بھی رحمت ہے۔ عرفہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان کا اگر کوئی کامل مظہر ہے تو وہ امام حسن علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور اگر کوئی الرحیم کا کامل ترین مظہر ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین المعصومین۔